میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں آج سے، ابھی سے فوراً ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں ان کی ریشو میں اچانک سے کمی آئے گی۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 3 کامن بیماریاں تھیں جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ موت کی وجہ بن رہی تھی۔ اس میں تھی ٹی بی، نمونیا اور ڈائریا۔ اور پچھلے 100 سال میں بیماریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو کاؤنٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دل کی بیماریوں سے سب سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مر رہے ہیں۔ تو پھر میرے یہ ذہن میں سوال آیا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے 100 سال میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں کہ یہ بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ 100 سال پہلے صرف 3 بیماریاں تھیں، آج بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ نہ وہ شمار میں آتی ہیں نہ وہ گننے میں آتی ہیں۔ تو میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کر کے میں نے ایک بک لکھی۔ وہ بک میں نے امیزون کے اوپر پبلش بھی کی۔ مجھے جو چیزیں وہاں پہ ملیں وہ آپ لوگوں کے لیے شاک کر دینے والی ہیں۔ موجودہ دور میں جو اس وقت سب سے زیادہ کامن بیماریاں ہیں جو پوری دنیا میں موت کی وجہ بن رہی ہیں، میں نے ان کی ایک لسٹ نکالی۔ تقریباً 20 بیماریاں وہ میں نے نکالی جو ٹاپ پر تھیں، دنیا میں سب سے زیادہ جن سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی۔ ایک بیماری کے اوپر میں نے ریسرچ کی کہ یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے، یہ بیماری کیوں ہو رہی ہے۔ وہ جو 20 بیماریاں تھیں ان سب کو میں نے تقریباً ایکسپلور کیا، ان کے کامن جو کازز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کامن کازز میں مجھے 85% جو پرابلمز ملے، جو سملیرٹیز ملیں، وہ ہمارے کھانے کے متعلق تھی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام بیماریوں میں جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ موت کی وجہ بن رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہمارے زبان کے نیچے جو لگے ہوئے ٹیسٹ بڈز ہیں، 10,000 ٹیسٹ بڈز، وہ 10,000 ٹیسٹ بڈز آپ کو مجبور کر رہے ہیں غلط چیز کھانے کے لیے، اور غلط چیز کھا کر آپ اپنے آپ کو بیماریوں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ غلط چیزیں کون سی ہیں، آپ کیوں کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو جب کمپنیوں کو پتہ چلا کہ انسان کی زبان کے پیچھے 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا بناؤ کہ انسان اس کو کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اگر وہ اس کو ایک بار کھا لے تو بار بار اس کا دل کرے وہ چیز کھانے کو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں بنائیں گے تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری مارکیٹنگ ہوگی، ہم لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال سکیں گے۔ آپ کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے چکر میں، پیسہ بنانے کے چکر میں ان لوگوں نے ایسی چیزیں ڈسکور کی، ایسی چیزیں بنائیں جو الٹرا پروسیسڈ فوڈ کے نام سے آپ کو کھلائی جاتی ہیں، آپ ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں، اور یہ بیماریاں آپ کو موت میں دھکیل رہی ہیں۔ ایک تو آپ اس کے لیے آپ اپنی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں، اور دوسرا پھر اس پیسہ نکال کر آپ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ بیمار ہو رہے ہیں۔ بیمار ہونے کے بدلے میں آپ کو پھر سے اپنی جیب سے پیسہ نکالنا پڑ رہا ہے بیماریوں کے لیے، دوائیاں خریدنے کے لیے۔ اب جب دوائیاں خریدیں گے پھر آپ کی جیب سے پیسہ نکلے گا، آپ پھر جو ہے وہ لوگ امیر ہوں گے، آپ لوگ غریب ہوں گے۔ آپ اس سائیکل کو اگر سمجھ جائیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت اچھی طرح سے، بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ اصل پرابلمز کیا ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ کون سی چیزیں نکالیں جو کہ سب سے زیادہ بیماریوں کی وجہ بن رہی ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے آپ کی ہارٹ ڈیسیزز۔ میں نے دیکھا ہارٹ ڈیسیزز کیوں ہو رہی، تو مجھے 3 چیزیں اس کے اندر کامن ملیں۔ پہلی چیز ہے ریفائنڈ شوگر۔ اب ریفائنڈ شوگر کیا ہے؟ گنا آپ کو ڈائریکٹ فصل سے ملتا ہے۔ یہاں پر جب انگریز آئے انہوں نے دیکھا کسان گنا خود اگا رہا ہے، خود اس کا گڑ بنا رہا ہے، خود ہی کھا رہا ہے، ہماری جیب میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک فیکٹری لگائی جائے۔ کس کی فیکٹری؟ چینی بنانے کی فیکٹری، شوگر مل لگائی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شوگر مل اس خطے میں لگا دی۔ شوگر مل اس خطے میں جیسے انہوں نے لگائی، انہوں نے کیا کیا؟ گنا ان سے خریدا، گنا خرید کر اس کا جو ہے وہ انہوں نے چینی بنا دی۔ جب چینی بنائی تو کسان نے کہا ہم نے تو چینی خریدنی نہیں ہے، ہم نے تو چینی کھانی نہیں، ہمیں تو چینی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسان نے چینی نہیں لی کیونکہ وہ گڑ کھا رہے تھے، گڑ ان کو اچھا لگتا تھا، گڑ ان کو پسند تھا، اس لیے وہ گڑ میں مست تھے، وہ چینی کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے مفت چینی دینا شروع کر دی۔ چینی کے اندر ایسی چیز ہے جو آپ کو عادی بنا دیتی ہے۔
جس طرح کسی آپ نشے کے عادی بن جاتے ہیں، اسی طرح چینی بھی ایسی چیز ہے، اس کو آپ کھائیں گے اس کے بھی آپ عادی بن جائیں گے۔ تو انہوں نے آپ کو یہاں پہ چینی جو ہے وہ اس طرح مفت میں دی، آپ چینی پر لگ گئے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ چینی، کوئی ایسا گھر نہیں جس میں چینی موجود نہ ہو، کوئی ایسا شخص نہیں جو چینی نہ کھاتا ہو۔ آپ یقین کریں گے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے چینی کا تقریباً کئی سالوں سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں چینی استعمال نہیں کرتا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں نے کبھی کوئی گولی نہیں کھائی۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے صرف اتنی سی وجہ ہے کہ مجھے وہ پرابلمز نظر آئے ہیں اور ان پرابلمز کو میں نے چیک کیا اور پرابلمز کو میں نے چھوڑ دیا۔ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد وہ ان پرابلمز سے دور ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پرابلمز کو فائٹ کرے اور پرابلمز کو فائٹ کر کے اپنی انرجی ضائع کرے۔ وہ اب پرابلمز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے، اوائڈ کرتا ہے پرابلمز کو۔ تو انٹیلیجنٹ بندہ جو ہے وہ پرابلمز کو اوائڈ کرتا ہے، پرابلمز کو سالو نہیں کرتا، وہ اوائڈ کر دیتا ہے اس طرح کے پرابلمز۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے شوگر چھوڑ دی۔ مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ لاسٹ ٹائم میں نے شوگر کب استعمال کی یا شوگر سے بنی ہوئی کوئی چیز کب استعمال کی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے آخری بار گولی کب کھائی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی گولی نہیں کھائی۔ جب سے تقریباً مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں میں نے چینی چھوڑ دی ہے۔ اب دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسری چیز ہے ریفائنڈ آئل۔ ریفائنڈ آئل کیا ہے؟ یعنی کہ فیکٹریوں کے اندر بنانے والا جو تیل ہے، جس کو آپ گھی بھی کہتے ہیں، ڈالڈا گھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کا فیکٹریوں میں بنا کر اس کو ریفائنڈ کر کے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ریفائنڈ آئل جو ہے یہ آپ کے ہارٹ پرابلمز میں بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماریاں اس وقت موجود ہیں ان میں سب سے جو کامن بیماری ہے وہ ہارٹ ریلیٹڈ بیماری ہے، یعنی دل کے متعلق بیماری ہے۔ تو دل کے متعلق جو بیماری ہے اس میں سب سے جو کامن پرابلم ہے وہ آئل ہے، ریفائنڈ آئل، جو آپ روز استعمال کرتے ہیں، جو آپ روز اپنے روٹی میں، سالن میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے ریفائنڈ آئل، جو کہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن رہا ہے۔ اب یہ ریفائنڈ آئل پچھلے 100 سال میں آیا ہے، 1900 میں یہ نہیں تھا۔ ریفائنڈ آئل جو ہے اس کو تقریباً 40-50 برس ہوئے ہیں آئے ہوئے، اس سے پہلے ریفائنڈ آئل نہیں تھا۔ جب ریفائنڈ آئل نہیں تھا تو اس طرح کی پرابلمز نہیں تھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ریفائنڈ آئل سے پہلے بھی ہارٹ کی بیماریاں تھیں، بالکل تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ریفائنڈ آئل سے پہلے دل کے متعلق بیماریاں نہیں تھیں، لیکن وہ جو بیماریاں تھیں وہ ایکچوئل بیماریاں تھیں۔ لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں، ریفائنڈ آئل استعمال کرنے کے چکر میں ہم مزید بیماریوں کو تیزی سے پھیلا رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہارٹ ریلیٹڈ بیماریاں تھیں وہ بہت کم تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کامن بیماریاں جو ہیں وہ صرف 3 تھیں، ان میں ٹی بی، نمونیا اور ڈائریا تھی، لیکن ہارٹ کا وہاں پہ نام ہی نہیں آتا، ہارٹ ریلیٹڈ بیماری کا۔ اس وقت لوگ ہارٹ سے بیمار ہوتے تھے، لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے تھے، لیکن بہت ریئر تھا۔ کسی بندے کا وراثتی طور پر دل کا پرابلم ہے تو وہ آگے منتقل بھی ہو جاتا ہے، تو وہ وراثتی پرابلمز تھے، بہت کم ایشوز تھے۔ لیکن اب ہارٹ ریلیٹڈ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس۔ پہلی چیز ہے ریفائنڈ شوگر، یعنی چینی، سفید چینی، یہ زہر سے کم نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے ڈالڈا گھی جو ریفائنڈ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ کو جب آپ فیکٹریوں میں دوبارہ سے ریفائن کرتے ہیں، ریفائن کر کے اس سے پیزا بناتے ہیں، برگر بناتے ہیں، شاورمے بناتے ہیں اور مختلف اور بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، تو اس کو ہم ریفائنڈ کہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے لیے فوڈ نہیں رہ جاتا، وہ پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اہم نہیں ہے، پروڈکٹ آپ کی صحت کے لیے خطرناک۔ اور جب آپ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اپنی صحت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو گوگل کر لیں کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو آپ کو ان میں یہ جو میں نے لسٹ بتائی ہے بیماریوں کی، یہ چیزیں ضرور ملیں گی۔ آپ ریفائنڈ شوگر کو لکھیں، گوگل کریں ڈس ایڈوانٹیجز آف ریفائنڈ شوگر، تو آپ کو مل جائے گا جی ڈائبٹیز۔ اب ڈائبٹیز پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریفائنڈ شوگر۔ ریفائنڈ شوگر کو آپ دیکھیں، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو دیکھیں، یہ دو چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو ڈائبٹیز جو ہے وہ اس میں اضافہ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں آج سے، ابھی سے فوراً ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں ان کی ریشو میں اچانک سے کمی آئے گی۔
اور اس کے لیے ہمیں پہلی چیز ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہماری صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ اور جیسے ہی ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے خطرناک ہیں، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ویسے ہی ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔